السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ مہینہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کتاب کے نزول کے لیے سلیکٹ کیا، وہ مہینہ جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں اور وسعتیں لے کر آیا، اس مہینے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک دفعہ پھر آپ کے تشریف لانے کا، وقت نکالنے کا، بہت سارے اہم موضوعات پہ بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذہ، بہت سی خوبصورت باتیں اب تک آپ ہمیں بتا چکی ہیں، بہت سارے زندگی کے ایسے پہلوؤں کی طرف ہم نے جھانکا ہے کہ جس سے انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عمل کے راستے بھی آسان ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی اور وہ تبدیلی ہمارے معاشرے سے جھلکے گی بھی انشاءاللہ۔ خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں آج رمضان المبارک کے حوالے سے، اور رمضان میں ایک بہت اہم رکن ہے روزہ، جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو رکھنا چاہیے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، کس حالت میں نہیں رکھا جا سکتا، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر مہینے کا آغاز ہوتا ہے چاند کو دیکھنے سے، تو کیا چاند دیکھنا کوئی سنت ہے، خصوصی طور پہ رمضان المبارک سے پہلے چاند دیکھنا، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ فائزہ جزاک اللہ، بڑا اچھا ہو گیا، رمضان کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے، رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اور رمضان کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان جس کو روزوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ ہم اس میں روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ صحیح، تو یہ منتھ آف قرآن ہے، جس کے لیے روزے رکھوائے جس کے گئے، لیے اس کی روزے رکھوائے سیلیبریشن گئے۔ کے لیے۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بات جو رمضان کے مہینے کے حوالے سے لگتی ہے وہ رمضان کا چاند ہے، بہت پیاری، اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے نا۔ اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار باز آ جا۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خصوصی اہتمام ہوتے ہیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ اور جو آغاز کا موقع ہے نا، وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ ہر کسی کی نظر چاہے نہ چاہے آسمان کی طرف لگا دی جاتی ہے، تو جس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں نا، آسمان والے کے بارے میں اس کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے۔ اور پھر جو چاند دیکھنے کی دعا ہے، کیا بات ہے رسول اللہ کی فراست کی۔ جی، بہت خوبصورت دعا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک تو یہ کہ چاند کے بارے میں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو چاند دیکھنا تو اس لیے ضروری ہے، اور یعنی ٹھیک ہے، اب رؤیت ہلال کمیٹی نے جو یعنی ایک گیپ فل کیا، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پوری سوسائٹی میں چاند دیکھنا اتنا زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ نہیں۔ جی، مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں لازمی ہم چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور اس چیز کے انتظار میں رہتے تھے اور بڑی دیر تک چاند کو تلاش کرتے تھے۔ اب شاید ہمارے بچے اس طرح سے، شاید ہم وہ توجہ بھی نہیں دلاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگ بھاگ بھاگ کے چاند دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اس منظر کو سامنے رکھیں نا، گھر گھر میں لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، ہر گھر میں لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ کار ہے۔ اور پھر چاند دیکھ کر جو دعا ہے نا، وہ بھی دل کے اندر سے دل کو پکڑ لیتی ہے، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن جو جانتا ہے نا اس کا دل تو بہت کھنچ جاتا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا، اسلام والا، سلامتی والا بنا دینا۔
آمین. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. مجھے بہت ہی پیاری دعا کتنی لگتی ہے. پیاری اسلامک سیلیبریشنز ہیں اور بہت کتنے خوبصورت. پیارے ان کے طریقہ کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی رکھی ہے. بہت کمال کمال ہے. یعنی ہر صورت اپنے رب کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جاؤ، ہر صورت اپنے رب کے ساتھ. ہم صرف اور صرف ہم ان چیزوں کو زندگی میں سمجھیں اور اڈاپٹ کریں. اور آپ دیکھیں رمضان کی پہلی رات کتنی خوبصورت ہے. ہر کسی کا ذوق و شوق ہے. کوئی عام طور پر نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن پہلی رات ہے نا، سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، سب جا رہے ہیں کسی نہ کسی اور اعتبار سے ماحول کہ میں ایک سکون اور ایک وہ چیز بھی ایکسپیرینس کرنا، فوراً فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ سب لوگ تراویح کی تیاری کرتے ہیں. کتنا مساجد میں رش پڑ جاتا ہے، گھروں کے اندر باہر ہر طرف. صبح روزہ ہوگا اس کی ایکسائٹمنٹ الگ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے تراویح کا سلسلہ ہے تو ہر طرف قرآن کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہر مسجد سے، ہر جگہ سے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاں لاؤڈ سپیکر پہ پابندی نہیں ہے وہاں تو بہت فضائیں بدل جاتی ہیں، لیکن جہاں پابندی ہے نیچرلی وہاں کی فضائیں اس طرح سے اس سے محروم یا رہتی ہیں. ہمارے وہ ساتھی جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں وہاں پر آبویسلی وہ چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو نہیں ملتی، لیکن بہرحال وہ بھی اپنے لیے بہت ساری لیکن اپنے لیے وہ بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں گھروں کے اندر باقی. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حرم کی تراویح اپنے LED پہ لگا لیتے ہیں اور اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. سب لوگ جو ہے نا دلی طور پر حرم پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت سننا اور پھر یہ ہے کہ نوافل ادا کرنا، یعنی تراویح جو پڑھنا ہے اور پھر سب کا مل جانا، یعنی ایک سوشلائز کرنے کا بھی اچھا موقع ملتا ہے. اور عبادت کے ساتھ سوشلائز کرنا کتنا خوبصورت ہے. ساتھ کیونکہ چاند کی بات ہوئی ہے اور اتنی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کو بھی ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بنا دیا گیا ہے. چاند کی رویت کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے اسلام کا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر افطار اور اس میں اور اس کے لیے گواہی ضروری ہے. گواہی ضروری ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں آج کا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند اس وقت کس پوزیشن میں ہے تو پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی اپنا طریقہ کار ہے. بادل آ جائیں تو شک پڑ جاتا ہے، اب پتہ نہیں چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ایون چاند موجود بھی ہو تو شک والے دن کا تو روزہ نہیں ہو سکتا، پھر تو اگلے دن پہ ہی جائے گا. صحیح. تو استاذ صاحب اس میں ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل صحیح. استاد الحمد للہ آپ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا سلسلہ ہے. پھر سحر اگلا معاملہ جو ہے وہ تراویح پہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تھوڑا لیٹر آن اس پہ ایک پورا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی ضروری ہے. بہت سارے بچوں میں اب یہ رواج آ گیا ہے کہ اس رات کو کھا کے سو جائیں گے یا کھائیں گے نہیں، بغیر کھائے سحری کر لیں گے. سحری کیسا وقت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بچپن سے بہت زیادہ دل کو اٹریکٹ کرتا رہا. اور یہ ہے کہ جب بھی ان الفاظ کو کہا ہے نا، الفاظ دل پکڑتے رہے. سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. اور ہمارے ابا جی ہمیشہ یہ الفاظ جو ہے وہ دہراتے تھے اور ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا. اور نہیں بھی دل چاہتا تھا کھانے کو، ظاہر ہے یہ عام طور پر کھانے کا وقت نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، تو وہ کھانے کے لیے ایک آمادگی بھی ہو جاتی تھی. تو سحری جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی اس کی وجہ سے نفع ہوتا ہے. ایک تو برکت ملتی ہے، دوسرا ارلی اٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے سلیپ مینجمنٹ جو ہے نا وہ پھر اپنی نہیں رہتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا نظام، یعنی یہ بھی ایک کیونکہ منتھ آف ٹریننگ ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس اینگل کو بھی مس نہیں کیا کہ آپ نے کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے اور کس طرح اپنے رب کے لیے وقت نکالنا ہے. اور ہم پچھلے پروگرامس میں بہت بات کرتے رہے کہ سحری میں صرف گرم گرم پراٹھے کھانے کی فکر کرنے کی بجائے یہ بہت خوبصورت ٹائم ہے جس میں پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے. اب دیکھو جن لوگوں نے ناشتے میں کبھی اکٹھے نہیں ہونا ہوتا ان کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں، بچوں کے ڈفرینٹ ہیں، بڑوں کے ڈفرینٹ ہیں. اب اس وقت پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ کسی نے کسی آفس سے اس وقت نہیں جانا ہوتا، کسی نے اپنے بزنس پہ بھی اس وقت نہیں جانا ہوتا. یہ ٹائم ایسا جو سکون کا وقت ہے اور سارے یہ فیملی ٹائم بنا دیا نا. اور نارملی پہلے تو ویسے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سحری پہ بھی لوگوں کی بڑا سوشلائز کرنے کا موقع، خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ آپس میں سحری ڈیلز بہت ہو گئی.
اب افطار سے زیادہ سحری ڈیلز جی منائی لیکن جاتی یہ ہیں۔ ہے کہ ٹھیک ہے کبھی باہر بھی چلے جائیں لیکن زیادہ سحریاں فیملی کے ساتھ اگر ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپس میں مل کے آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں ایک دوسرے. یعنی بعض اوقات ٹی وی پہ بڑے اچھے پروگرامس آ رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ وقت ہے ذرا سکون کا، اور اسپرچولی کنیکٹ سکون ہونے کا۔ میں جو ہے وہ دعائیں کرنے کا بھی، آپس کی بات چیت بھی، اور کھانوں پہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے زیادہ کہ نمک زیادہ یا نمک کم، یا اس وقت پہ فلاں چیز ہوتی، یہ چیز یا کھانے کو نارملی دل اپنی نہیں کر طبیعت رہا. ڈسکس کی جا ہاں رہی ہوتی ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا اس وقت ہاں، پہ، میں کھا نہیں پاتا، یعنی یہ اپنی گفتگو بدلنے کی ضرورت ہے. گفتگو بدلنے کی یعنی جو آپ ضرورت ہے. بدنی خوراک لے رہے ہیں تو روحانی خوراک بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں. بالکل. سر میں سحری پہ جلدی چلی گئی، اور ایک جو مسکنسیپشن پائی جانے لگ گئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ شخص پہ فرض ہے، اور کچھ شروط بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پر روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ایک تو میں ان کے حوالے ان کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں، لیکن ایک جو بہت زیادہ، پہلے تو میں چاہتی ہوں آپ اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، لیکن دوسری طرف جو ایک ٹرینڈ بہت زیادہ بچوں کے اس دفعہ ایگزامز ہیں، آدھے رمضان ایگزامز چلیں گے، پھر ہر لیول کے اس وقت پہ ایگزامز چل رہے ہیں، مارچ کا موسم ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو خصوصی طور پہ بچوں کے لیے روزہ رکھنا بہت، اب تو پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کچھ روزے تو چھڑوانے پڑیں گے، بیکاز ایگزامز میں کیسے روزہ رکھ کے جا سکتے ہیں، اور پھر تیاری کرنی، اور پھر باقی کچھ. تو مجھے لگتا ہے کہیں امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اتنے بنیادی رکن میں سے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں ایک مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے کہ روزے کی وجہ سے انسان ویک ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے اسے قوت نہیں ملتی، یا روزے کی وجہ سے آپ ایگزامس کی تیاری نہیں کر سکتے یا پیپر نہیں دے سکتے. کون سا پہاڑ کی کھدائی کرنی ہے، پیپر ہی دینے ہیں نا. ایسے ہی ہے. اور تو اب تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ والوں نے بھی پورا سال ایجوکیٹ کر کر کے کہ فاسٹنگ کتنی آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے. یہ نا صحت کا راز ہے روزہ. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا ڈائٹ پلان اچھا رکھنا چاہیے. اچھا رکھنے سے یہ مراد نہیں کہ بہت زیادہ کھا لیں. اچھا کوالٹی رکھنے سے یہ فوڈ مراد کھائیں. ہے کہ آپ کو جو ہے سحری میں کھجور بہت ہیلپ کرتی ہے. جی. سحری میں جو ہے وہ دہی بہت ہیلپ کرتی دہی جو ہے اسی دلیا طرح سے بہت ہیلپ کرتا ہے. جی. اور اسی طرح سے یعنی اگر فروٹ بھی ایون فروٹ شامل کر سکتے ہیں، ایگ شامل کر سکتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیں جو بھی. اور ہر طرح کی خوراک میں آپ کے لیے بہت کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا نالج ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو یعنی جب آپ صرف لذت پہ جائیں گے تو کھانے کا پروگرام، اس کا مینیو چینج ہو جائے گا. اور اگر آپ قوت کے حصول کے لیے کہ آپ زیادہ اچھا روزہ گزار سکیں تو ظاہر ہے کہ اس کا پلان تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ تبصرے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، اس وقت کو برکت والا سمجھ کے دعائیں کرنی چاہیے. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے چھوڑ دیے جائیں کہ اس وقت پہ ایگزامز ہیں، کہ اس وقت پہ یعنی کوئی اور ایسا معاملہ ہے جس میں روزے کو چھوڑ دینا چاہیے، تو کسی یعنی روزہ چھوڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں، بیماری اور سفر. اور بیماری بھی امتحان کس کوئی بیماری نوعیت کی؟ تھوڑی ہے. ہاں، امتحان کوئی بیماری نہیں، یا امتحان سفر ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں. تو امتحان جو ہے نا وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پارٹ آف لائف ہے. امتحان ہو یا کلاس اٹینڈ کرنی ہو کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. تو روزوں میں جو ہے وہ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ملک کے اندر رمضان میں سب کو ریلیکس کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ریلیکس نہیں بھی کر رہا تب بھی روزہ رکھنا تو فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ تو فرض ہے. اس لیے اس روزے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. جسمانی، روحانی اور عقلی صحت کے لیے روزہ ناگزیر ہے. بالکل. اور اس کے بہت سارے مطلب آج میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور ایک سال میں ایک مہینہ کے روزے جو ہیں وہ انسان کو وہ ہیلتھ بینیفٹ دیتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل. کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو شاید اس طرح سے علم نہیں رکھتے اور
اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پہ یقین اور اس پھر طرح سے یہ نا نہیں آپ رکھتے. اسے لمیٹڈ بھی نہیں رکھ سکتے نا، یعنی دنیا میں تو آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے جسمانی طور جی پر، یا روزے کے بارے میں وہ جو حدیث ہے کہ روزہ الصوم میں لی وانا اجزی بہ، سبحان کہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے، میں ہی اس کی جزا اور دوں وہ گا، یعنی کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. کائنات کا بادشاہ جب جزا دینے پہ آئے گا جی. تو سبحان اللہ وہ کیا کچھ ہوگا اس اور میں. جنت کا ایک دروازہ نا باب الریان، باب الریان، جس میں صرف روزہ دار گزریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو روزہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھوک برداشت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیاس کو ٹیسٹ کرنا. پیاسا رہنا بھی کیسا عمل ہے نا. اور یہ جو بات آپ نے کی نا پیاس کو ٹیسٹ کرنا، جی. یعنی بھوک اور پیاس کی لذت کو لینا. ایک ہے کھانے کی لذت اور ایک ہے بھوک اور پیاس کی لذت. بالکل. اور اس کے یعنی بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے ایک تو جو انرجی اس وقت آپ کو ملتی ہے لگتا تو ہے نا ڈرین ہوتی ہے، لیکن آپ جسمانی طور پر تھوڑا یعنی متاثر بھی ہلکا سا اگر ہو بھی تو روحانی طور پر کتنی اسٹرینتھ آپ کو مل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بیلنس بہرحال بڑا اچھا قائم ہوتا ہے. روزہ تو استاذہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلی تمام امتوں پر بھی فرض تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزے کو فرض کیا تو یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور خاص بات ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اس کا بہت ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارے تقویٰ کے ساتھ. بہت، اس لیے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. کسی اور کی نظروں کا احساس نہیں. اور استاد دیکھیں انسان کتنی ساری کمٹمنٹس کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا روزے میں جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے روکا ہے یا جس عمل سے روکا ہے. 99% لوگ، اگر ہم کہیں کہ خدا نخواستہ کہیں ایک غلطی کا مارجن ہو بھی، لیکن 99.9% لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نظروں کے احساس کو محسوس کرتے ہیں اس روزے کے عمل میں. اصل میں نا یہی انسان کے کردار کی تبدیلی کی بنیاد ہے، اور یہی نظروں کا شعور. نظروں کا جس طرح روزے میں اللہ کی نظروں کا شعور ہے، اگر باقی سارے اعمال میں بھی یہی شعور، جیسے ہم مختلف پروگرامز میں بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے بچوں میں اگر اس چیز کے لیے ایفرٹ کریں، جیسے لقمان حکیم نے ایفرٹ کی ہاں کہ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے نا اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا، چاہے وہ چٹان کے نیچے ہو، چاہے آسمانوں میں، چاہے زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست ریئلائزیشن ہے کہ روزے میں ایک بچہ بھی روزہ توڑنا نہیں چاہتا، ایک بڑا بھی روزہ توڑنا نہیں چاہتا، چاہے بھوک پیاس ہو، تنہائی ہو، سب کچھ اویلیبل ہو. حکم کے علاوہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس چیز سے روک سکتی ہے؟ ہاں اب آپ دیکھیں کہ وہی کھانا پینا ہے نا، حلال چیزیں، حلال چیزوں کو چھڑوا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام چھڑوانا چاہتے ہیں. یعنی حلال کی ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو تھا وہ سب کچھ جو تم نے پھر بھی کھانا ہے، کھا کے روزہ رکھنا ہے اور کھا کے افطار کرنا ہے. یہ تو میری نعمتیں، اس سے میں تمہیں نہیں روکتا روٹین میں، بالکل. لیکن چھوڑنی جو چیز ہے وہ تو آپ نے جس وقت حلال کو میری وجہ سے چھوڑ دیا تو جس سے میں نے روکا اسے بھی چھوڑ دو. سبحان اللہ. تو یہ ایک چھوٹا روزہ ہے نا جو ہم رکھتے ہیں، اور بڑا روزہ زندگی بھر کے لیے اللہ کے روکے سے رک جانا ہے. اور اصل تو مطلوب بھی یہی ہے کہ روزے کا مطلب جو صیام ہے نا، جیسے یہ رمضان کو صوم اور صیام دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہی روک لگانا نا، روکنا. تو یہ روکتا ہے انسان کو کہیں کھانے پینے سے، کہیں جھوٹ بولنے سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور روزہ کتنی بڑی بات ہے. مجھے اپنے بچوں سے اور اپنے یوتھ سے یہ کہنا ہے، اور ان لوگوں سے بھی جن کو ڈاکٹرز خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کتنے لوگ ہیں جو شوگر پیشنٹس روزہ نہ رکھیں، جن کو اسٹمک کی تکلیف ہے وہ روزہ نہ رکھیں. یہ تو نارمل بات ہو گئی ہے. ڈاکٹرز یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں جی آپ بھی چھوڑ دیں اور آپ بھی چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ بہت نوٹیسیبل چیز ہے. اصل میں نا فیصلہ ڈاکٹر سے نہیں لینا چاہیے نا، فیصلہ تو جس کا حکم ہے اس سے فیصلہ لینا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. اور کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات.
تو اس مہینے میں روزہ رکھنے سے ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے نا، سونے کے اوقات، کھانے کے اوقات، دن کے کناروں پر چلے گئے، سارا دن فری. اب اس دن میں کافی کام کر رہے ہیں، کسی نے یعنی پڑھنا ہے، کسی نے بزنس کرنا ہے، کسی نے جاب کرنی ہے، وہ کام بھی چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی وقت بچتا ہے، تو یہ وقت ہے قرآن کا، جس کا یہ مہینہ ہے. اپنی روٹین کو اس لیے اسکیجول کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ وقت قرآن کے لیے نکالا جا ہاں جی، سکے. تلاوت قرآن کے لیے، دورہ قرآن کے لیے، اور اسی طرح سے حفظ اس میں قرآن کے لیے. پرسنل ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کیونکہ بالکل اختتام پہ پہنچ رہا ہے، تو میں اس سے اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس میں دعوت قرآن کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے یا پرسنل اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ اور اپنے قرآن سے کنیکشن بلٹ اپ کرنے کے لیے زیادہ وقت نکالیں. لیکن بہت خوبصورت بات چیت تھی، کیونکہ اب وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اگلا موضوع اسی پہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا میں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایک بار پھر رمضان ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی دن اور رات گزارنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق ہو جائیں کہ دن میں ہم اس کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے رکے رہیں اور وہ ایسے روزے رکھنے میں کامیاب ہوں جس کا اجر واقعی اللہ رب العزت نے دینا، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو قیامت کے دن اپنا یہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ سے لے رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے قیام کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.